हूँ। उर्स में आने वालों तवज्जो से सुनो। फिर उसके बाद अब अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो सिर्फ फूल चादर घाघर यही मोहब्बत की निशानी नहीं, लेकिन उनकी मेहनतों का एहसास करो। ये उम्मत वो है, ये कौम वो है। हमने बुजुर्गों के नाम के नारे तो लगाए, लेकिन बुजुर्गान दिन की मेहनत का एहसास नहीं किया। हमने बुजुर्गों की मेहनतों का एहसास नहीं किया। गरीब नवाज अपने नाना का हुक्म सुनते हैं और सुनने के बाद अब जरा तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का फकीर, वो अल्लाह का नेक बंदा आज जिसके आस्ताने पर, ये बात भी मैं अपने नौजवानों से कह दूं, पूरी दुनिया के अक्सर मज़ारात पर मेरी हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, फख्र नहीं करता। तकरीबन 80% मज़ारात तो जो बड़े अकाबिरीन हैं उनके मज़ारात पर 80 नहीं तो 90% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला शुक्र के तौर पे, फख्र नहीं, मुल्क शाम के औलिया के मज़ारात की ज़ियारत की है, इराक के मज़ारात के औलिया की ज़ियारत की, मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा अपने असलाफ के आस्थानों पर, हिंदुस्तान के अक्सर आस्थानों पर हाजिरी दी है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फूल अगर किसी के मजार पर चढ़ते हैं तो वो आस्थाना है मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का आस्थाना, अताए रसूल का आस्थाना, हिंदल वली का आस्थाना। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मरातिब किसके क्या हैं इस पर बात नहीं हो रही है। फूल सबसे ज्यादा जिसके आस्थाने पर चढ़ते हैं वो गरीब नवाज का आस्थाना। गौसे पाक के आस्थाने पर भी बारहा जाना हुआ है, लेकिन एक बात कहूं, वहां भी आपको इतने फूल नजर नहीं आएंगे। गौसियत माब है, तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, इससे अहले हिंद की मोहब्बत का अंदाजा होता है, इससे मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह अल्लाह, लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, हिंद वाले अपने बुजुर्गों को फूल पेश करते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए, ये हिंदुस्तान वालों की मोहब्बत है। एक बात बताऊं आपको, वल्लाह पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का जायजा ले ले, ये चंद दिन में एक वली के नाम पर अगर बुलाया जाए तो इस तरह हजारों का मजमा जमा होता है, और जमीन पर इंसान महीनों महीनों मेहनत करके भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में इतने लोगों को जमा नहीं कर सकता। ये भी हिंद वालों की मोहब्बत है, हिंद वालों का अपना प्यार है। अल्लाह इस मोहब्बत को नजर बद से बचाए, अल्लाह इस प्यार को नजर बद से बचाए। अल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लों को इश्क मोहब्बत में गर्क रखे, और अल्लाह हमें इसी पर मौत अता करे और इसी पे क़यामत के दिन उठाए। इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया, आका फरमाते, लोगों जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रखा जाएगा। अब लोग हमारे मुकद्दर पे नाश करे, कौन किसके साथ उठेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं उनके साथ, जिस दाता से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, जिस गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे, और जिस पंजतन से मोहब्बत करते हैं उनके साथ उठेंगे। तेरी जन्नत कैसी है तू बता, मेरी जन्नत का शान का आलम, मेरी जन्नत की शान का आलम ये है। बहरहाल दूर न जाते हुए बहुत दूर न जाए, करीब आते हैं। सरकार गरीब नवाज को हुक्म हुआ, हिंदुस्तान जाओ, दीन की खिदमत की। आप गौर कीजिए, हम और आप उस शहर में खुद से नहीं जाते जब तक लोग हमारी तारीख न दें, बुलाए ना, है ना। गरीब नवाज बिन बुलाए मेहमान नहीं है, नाना का हुक्म है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई खानदान है, ना कोई कबीला है, ना कोई इस्तकबाल करने, कुछ नहीं। मदीने मुनव्वरा से पैदल हिंद की तरफ आ रहे, थोड़ा महसूस कर, ये है बुजुर्गान चिश्ती, सारे बुजुर्गों की मेहनत है। एक बात पहले मैं वाज़ेह कर दूं, हम अपने वलियों को सिलसिलों में बांट कर नहीं देखते, इसलिए कि किसी भी वली से बुग़्ज़ रखना अल्लाह से ऐलान जंग करने के बराबर है। हाँ, हम किसी वली से बुग़्ज़ नहीं रखते, क्योंकि वली से जो ऐलान बुग़्ज़ रखे अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता। इसलिए जो सोहरवर्दी बुजुर्ग है वो भी हमारे, नक्शबंदी हमारे, कादरी हमारे, चिश्ती हमारे, रिफाई हमारे, सारे बुजुर्ग हम बुजुर्गों को सिलसिलों में बांट कर नहीं, जो बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटता है अल्लाह उससे बुजुर्गी छीन लेता है। अगर बुजुर्ग को पहचानना हो तो इस तरह पहचानो, जो बुजुर्गों को सिलसिलों में ना बांटे, जो बुजुर्गों को अकीदतों की मेहराब पर रखे, वो बुजुर्ग होता है। बुजुर्गों को सिलसिलों में बांटने वाला कभी बुजुर्ग नहीं। एक बात बताऊं, बुजुर्गों को बांटना तो दूर की बात है,
جو عوام کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو بزرگوں کو بانٹے وہ کیسے بزرگ ہوتا؟ ہاں، پھر داڑھی کتنی خوبصورت ہو، امامہ کتنا خوبصورت ہو، چہرہ کتنا خوبصورت ہو، بانٹنے والا نہیں ہوتا بزرگ۔ قوم کو جو بانٹے، یاد رکھنا، توجہ کریں، قوم کو جو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ ہوتا۔ جو قوم کو بانٹے، توجہ کرنا، اب اس کو اشارے کی زبان میں سنیں، جو قوم کو بانٹے وہ بزرگ نہیں ہوتا ہے، جو قوم میں بانٹے وہ بزرگ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ دیکھیں تو صحیح نا، جہاں جھولیاں بھرتی ہے وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم بزرگوں کو، اور پھر ہم لوگ الحمدللہ مرید قادری ہیں، لیکن خلافت، اجازت، قادریت میں بھی، چشتیت میں بھی، نقشبندیت میں بھی، سہروردیت میں بھی، رفاعیت میں بھی، شاذلیت میں بھی، طبقاتیت میں بھی، دسوقیت میں بھی، یہ سارے سلاسل کی برکتیں۔ اس لیے ہم ہر بزرگ کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اس لیے کہیں ہمارا دل چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں نہریں نہیں ہیں بلکہ سمندر ہے، سمندر، فیضان کا سمندر۔ اس لیے جب قادریت پر بولتے ہیں تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور پھر رفاعیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب چشتیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب اہل بیت پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے، اور جب صحابہ پر بولتے تو بھی کھل کھل کر کھل کھل کے۔ ہمارے یہاں مرجھانے کا تصور ہی نہیں ہے، مرجھاتا وہ ہے جسے پانی نہیں ملتا۔ ہمارا شجرہ تو ان سے ملتا ہے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ غریب نواز تشریف لائے ہندوستان پیدل چل کے، کس کے لیے؟ دین کے۔ آج ہم کاروں کے بغیر نہیں آ سکتے، سواریوں کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وہ مرد کلندر آپ یہ کہہ کر کے گزر جاتے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایسے تھوڑی پڑھایا۔ شمع جل گئی، کوئی ماچس کی تیلی سے نہیں جلی، وہ کسی کی محنت کی، جہد مسلسل کی جو ہے وہ آگ تھی، جس نے اہل ہند کے سینے کو عشق رسول سے منور کیا۔ پیدل چل کے ہندوستان آئے، کوئی رشتہ دار نہ تھا، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر نام کے ایک تالاب کے درخت کے کنارے گزارا۔ آپ توجہ کرنا، جے پال کے ایمان لانے سے پہلے تک سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے، ایک تالاب کے کنارے بیٹھے رہے۔ آج بھی راجستھان کی سردی برداشت کے قابل نہیں ہوتی، جا کر کبھی سردیوں میں دیکھنا، دسمبر اور جنوری میں کشمیر سے قریب ہونے کی وجہ سے جب کشمیر میں برف باری ہوتی ہے تو دلی جیسے متاثر ہوتا ہے، ویسے راجستھان بھی متاثر ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کی سردی آسان نہیں ہوتی، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا وقت سردیوں میں بھی بتایا ہے۔ لوگ دوپہر میں 12 بجے بھی جو ہے وہ شیروانی اور کوٹ پہن کر کے گھومتے، کبھی جا کر کے دیکھنا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالے جوانوں جو غریب نواز کے نام پہ کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، چشتی رنگ چڑھانے والوں، یقیناً اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ خدا کسی دن چشتی رنگ چڑھا دے۔ جس دن اس وجود پہ چشتی رنگ چڑھ جائے گا اس دن خدا کا جلوہ آنکھوں سے نظر آئے گا، آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا جس دن چشتی رنگ چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کرو، غور تو کرو، ہم کہتے ہیں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، وہ غریب نواز جس نے ایک تالاب کے کنارے برسوں گزارے، ایک درخت کے نیچے، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی اللہ اکبر کھلانے والا تھا، نہ کوئی پلانے والا تھا، نہ کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے، کس دین کے لیے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
الدین کلی ولو کرہ المشرکون۔ اے محبوب، اللہ وہ ہے جس نے دین حق کو لے کر آپ کو جلوگر فرمایا، اور اللہ اس دین کو غالب کرے گا۔ مشرکین اگر برا مانے تو برا مانتے رہے، ان کے منہ چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہے، ان کے منہ چڑھتے ہیں تو چڑھتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دین غالب کریں گے جس دین کے ساتھ آپ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ کیوں غالب ہوگا یہ دین؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے سپاہیوں میں اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق جیسا سپاہی موجود ہے، فاروق اعظم جیسا سپاہی موجود ہے، عثمان ذو النورین جیسا سپاہی موجود ہے، مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا سپاہی موجود ہے، حسن و حسین جیسے سپاہی موجود ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، عشرہ مبشرہ، بلال حبشی، یہ صحابہ جیسے سپاہی موجود ہے۔ اہل البیت میں امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا تقی نقی، حسن عسکری جیسے سپاہ موجود ہے، غوث اعظم غریب نواز جیسی سپاہ موجود ہے۔ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ذرا اندازہ تو کرو میری قوم کے جوانوں، ایک ایک دن میں دو دو تین تین لباس بدلنے والوں اور مسجدوں کو ویران کر کے مسجدوں کی دیواروں کو رلانے والوں، کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غریب نواز کو بعد وصال غسل دیا گیا تھا تو اس وقت جب آپ کے جسم اطہر سے وہ کرتا اتارا گیا تھا، کرتا جو آپ کے جسم پر موجود تھا، چشتیوں مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ کا نعرہ لگانے والوں، مجھے تو خواجہ کا، مجھ پہ خواجہ کا کرم ہے، میں خواجہ والا ہوں، ہم خواجہ والے ہیں۔ سنو سنو ذرا دھیان سے سنو اپنی مرشد کی محنتیں۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز کی زندگی بیان ہو رہی ہے، ہندوستان کے اصلی راجہ کی زندگی بیان ہو رہی ہے، ہند کے اصلی بادشاہ کی زندگی بیان ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بتا دو، ہمیشہ یاد رکھو یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا راجہ سنا۔ حق معین یا معین کے نعرے لگانے والوں، دل کے کانوں سے سنو، اللہ اکبر، توجہ سے سننا کہ جب سرکار غریب نواز کو وصال کے بعد غسل دینے کے لیے جب غسال نے کپڑے اتارے تو آپ کے کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا 17 کلو اور بعض لوگوں نے کہا 23 کلو۔ کبھی 17 کلو کا کرتا دیکھا ہے، ہو سکتا ہے اہل ظاہر اس کا مذاق بھی اڑائیں، لیکن آؤ آؤ، کسی نے کہا 17 کلو، کسی نے کہا 23 کلو۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کرتا اتنا جو ہے وہ وزنی تو نہیں ہوتا، غریب نواز کا کرتا اتنا وزنی کیسے ہوا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو لباس مدینہ منورہ سے پہن کر چلے تھے اسی لباس ایک پر اس دین کی خاطر، اس مذہب اسلام کی خاطر، جس مذہب کو چھوڑ کر گانوں کی دہلیز پر تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، جس مذہب کو چھوڑ کر سود کے حرام کاموں پر تم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، جس مذہب اسلام کو چھوڑ کر تمہاری بیٹیاں مشرکین کا اور منکرین کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، تمہاری تربیت کی نہ بنیاد، تمہاری تربیت صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر تمہارے بچے پھٹی ہوئی جینس اور پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کو بطور فیشن پہن کر خود اسلام کے نام پر دھبا بن رہے ہیں، جس مذہب اسلام کو تم نے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوا کر خود بدنام کیا، جس مذہب اسلام کی تعلیمات کو تم نے قرآن کی شکل میں طاق پر تو رکھا لیکن روزانہ موبائل کو 50 مرتبہ کھولتے رہے، اس دین کے لیے ہمارے خواجہ جو بزرگان چشت کے سردار اس زمین پر، بلکہ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے بھی کہہ دو، جس کو جتنے پہاڑے پڑھنا ہے پڑھتا رہے، میں بغیر کسی تکلف کے یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں اگر ولیوں کا کوئی سردار ہے تو اس کو صرف اور صرف غریب نواز کہا جاتا۔ ہند میں جو ولیوں کا سلطان وہ صرف غریب نواز ہے، وہ صرف غریب نواز ہے، اور غریب نواز
کی شان یہ ہے واللہ کوئی کچھ بھی ہو وہ جب بھی گیا ہے تو غریب نواز کا غلام بن کر کے گیا ہے. اللہ اللہ. مدینے کا پتہ معین الدین نے دیا, بغداد کا پتہ معین الدین نے دیا, عراق میں کربلا کا پتہ معین الدین غریب نواز نے دیا. نجف اشرف تک پہنچانے والا ہندوستان والوں کو کوئی اور نہیں ہے, اسے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. لیکن سنو اور تھوڑا محسوس کرو, محبتیں محسوس کرواتی ہے. 23 کلو یا 17 کلو کا کرتا ہوا, وہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں مدینے پاک سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر آپ نے پوری زندگی گزاری. جب وہ پھٹا کرتا تو اس پہ پیون لگا لیتے, جب وہ پھٹا کرتا اس پہ پیون لگا لیتے, پیون پر پیون, پیون پر پیون, پیون پر پیون, اتنے پیون لگائے آپ نے کہ آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا لیکن دوسرا لباس نہیں بدلا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب نواز کا حال یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. محسوس کرو اس سردی کو, وہ راجستھان کی آج سے تقریباً 850 سال 900 سال پہلے کی سردی, وہ بارش محسوس کرو. اللہ اکبر. راجستھان کی بارش اور پھر وہ گرمی, وہ جہنم کی یاد دلانے والی گرمی. پہاڑوں کی چٹانوں کا حال یہ ہے کہ دریا اور پہاڑ کی گرمی میں فرق یہ ہوتا ہے, دریا جلدی گرم ہوتا ہے, جلدی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یہ حال ہوتا ہے نا دریا کا. اللہ اکبر. لیکن وہ پہاڑوں کی گرمی, اللہ اکبر, پہاڑوں کی گرمی کا کیا حال تھا قربان جائیں. لیکن میرے خواجہ نے ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کے کم و بیش 40 سال سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزارا ہے. برسات تھی, سردی تھی, گرمی تھی, اس مرد کلندر کو ایک فکر تھی, ایک فکر. اور وہ فکر کیا تھی؟ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے آیا ہوں, اللہ کے دین کو پھیلا جاؤں, اللہ کے دین کی خدمت کروں. اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ پانی بند کیا گیا. آپ نے اپنی کرامت کے ذریعے سے پانی کھلوا لیا. یہاں نہیں بیٹھنا, یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. اٹھ کر کے چلے گئے, پتھر مارے گئے, جادو کیا گیا, اندھا کرنے کی کوشش کی گئی, لڑکیوں کو بھیج کر سرکار غریب نواز پر گھنونے الزام لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ مرد کلندر ٹس سے مس نہ ہوا. آپ جانتے ہیں, آؤ غریب نواز کی زندگی سن لو جس نے دین کی خاطر, اللہ اکبر, ایک ہفتے کے بعد, ایک ہفتے 7 دن کے بعد, اللہ اکبر, جو کھانا کھاتا تھا تو یہ کہ 3 یا 5 لقمے صرف جس کی غذا تھی 7 دن کے بعد. ہر 7 دن کے بعد جس کے 5 یا 7 لقمے کی ایک غذا تھی, بس اتنا وہ اپنی زندگی کے اندر اتنا کھاتے تھے. اور آخری کے 70 سال فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں اور چشتی رنگ کا دعویٰ کرنے والوں, غریب نواز کو اللہ نے 97 ایئرز کی عمر عطا کی تھی, 97 سال. آخری کے 70 سال غریب نواز کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا, نہ دن میں نہ رات میں. دن کو بھی جگتے تھے, رات کو بھی جگتے تھے. اللہ کے دین کی فکر جس کو جگاتی تھی. اس سے بڑھ کر ایک بات اور بتاؤں, اللہ اکبر, عمر جب 60 کے قریب پہنچی, اللہ کے رسول خواب میں آ کے کہتے معین الدین کیا تم شادی نہیں کرو گے, نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے نانا جان میں تو بھول ہی گیا تھا, آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی ہندوستان میں دین پھیلانے کی, اس ذمہ داریوں میں اتنا ڈوبا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کرنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشتے کی طرف خود اشارہ کیا کہ فلاں جگہ کی وہ فلاں شہزادی ہے, اس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوگا. ان سے کہا کہ میرا بیٹا معین الدین ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, جس نے جان تجا, جس نے مال تجا, جس نے خواہشات تجی, اللہ اکبر, جس نے شادی 60 سال تک کرنے کا سوچا بھی نہیں جب تک حضور نے حکم نہیں دیا. ان محنتوں کے بعد 90 لاکھ زبانوں پر کلمہ طیبہ آیا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹی سی بات, اس پر غور کرنا اور محسوس کرنا. میں اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی توجہ چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھروندہ بناتا ہے, گھروندہ عقل مند لوگ نہیں بناتے, گھروندہ بڑے لوگ نہیں بناتے, گھروندہ بوڑھے لوگ نہیں بناتے. گھروندہ کون بناتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے بناتے. گھروندہ سمجھتے ہیں نا, مٹی کا گھروندہ بنایا جاتا ہے. گھروندہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟
मिट्टी का घरौंदा ही कहते हैं उसको। वो छोटा सा कि बारिश के मौसम में बच्चे कीचड़ जमा करते हैं और फिर छोटी छोटी दीवारें बनाकर खेलने के लिए घरौंदा बनाते। तवज्जो करना अपनी बहनों की, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बस आज तकरीर सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। वैसे ये कोई तकरीर ही नहीं है और ना मैं कोई मुकर्रिर हूं। ये किसी दिल जले के दिल की गहराइयों की सदा है। ये किसी चिश्ती बुजुर्गों के दरवाजों पे पड़े हुए सब के दिल की आवाज है। महसूस कर सको तो महसूस करो। जिसने कपड़ा दूसरा नहीं पहना, 60 साल तक के शादी नहीं की, जिसके बच्चों का हाल ये था, हिंदुस्तान का बादशाह रूहानी ताजदार होने के बाद अपने बड़े शहजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा, बेटे तेरे बाप के पास माल नहीं है, सिलवार जाओ और वहां जाकर खेतों में काम करो, रोजी कमाओ। अल्लाह अकबर। अगर बुरा ना माने ये सादात तो इनकी जूतियां चूम कर एक बात कहूं, आज छोटा मोटा मोहल्ले का पीर भी जो होता है, उसका बेटा भी किसान हो बन करके रोजी कमाने के लिए मजदूरी नहीं करता, लेकिन वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में पीरों का पीर है, वो गरीब नवाज। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि पीरों के बच्चे नौकरी करें, मैं कभी नहीं चाहता हूं, लेकिन महसूस करो चिश्तियों की मेहनत को हिंदुस्तान में। अल्लाह अकबर। जिसने अकबर को खैरात दी हो, जिसने शाहजहां को खैरात दी हो, जिसने गौरी को और खिलजी को हिंदुस्तान का तख्त ताज भीख में अता किया हो, उस गरीब नवाज की मेहनतों को कोई महसूस न करे। अल्लाह अकबर। जिसने अपने बेटों को कहा जाओ किसान बनकर के काम करो, और आप उठा कर देखे, मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा हूं, मेरे मुर्शिद ख्वाजा फखरुद्दीन उस शहजादे चिश्त ने अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त सिलवार शरीफ के अंदर किसानों की तरह जमीन पर काम किया है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर कोई मिट्टी का घरौंदा बच्चा बनाए और उस घरौंदे को कोई पैर मार करके तोड़े, वो बच्चा चीखता है, वो बच्चा चिल्लाता है, वो बच्चा आहो बोका करता है। मिट्टी का घरौंदा कोई बना ले, इतनी सी मेहनत पर अगर कोई पानी फेरने की कोशिश करे तो वो नासमझ बच्चा भी चीखे और चिल्लाए। उस मोइनुद्दीन की मेहनतों पर हिंदुस्तान का मुसलमान आज पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। जिसने लिबास की परवाह नहीं की, जिसने औलाद की परवाह नहीं की, जिसने शादी की परवाह नहीं की, जिसने मकान की परवाह नहीं की, जिसने तज दिया अपना सब कुछ दीने मुहम्मदी के लिए और 90 लाख जबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाया। अब बताओ, ऊपर फूल चढ़ाने वालों जरूर चढ़ाओ। मैं भी बगैर फूल की थाली के कभी नहीं गया और न कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरा मुर्शिद तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीम है, बुजुर्ग जमीन पर हो या अंदर हो, कभी खाली हाथ मत जाना। जो खाली हाथ जाता नहीं, वो खाली हाथ वापस नहीं आता। न कभी गया खाली। अल्लाह। बुजुर्गों की कब्रों और मज़ारात पे फूल चढ़ाकर मुतमईन होने वालों, मैंने तो 50,000 के फूल चढ़ाए, 5,000 के चढ़ाए, 1 लाख के चढ़ाए, तुझे सलाम करता हूं। लेकिन जो ऊपर फूल डालकर नीचे अपने बुजुर्गों की रूहों को तड़पाए, किसी के बनाए हुए घरौंदे को पैर मारोगे, जब वो तड़पता है तो हिंदुस्तान में बुजुर्गान चिश्त बिलखुसूस गरीब नवाज ने जो गुलिस्तान इस्लाम सजाया, इसलिए सजाया था कि अजानें होती रहेगी और चिश्ती रंग चढ़ने की बात करने वाले मोबाइल पर गेम खेलते बैठे होंगे। अगर आज मुसलमान की बेटी